ویلکم ٹو وظائف ود فرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے ذات کے، آمین۔ آج جو وظیفہ لے کر آئی ہوں اس کو وظیفہ بھی بول سکتے ہیں، اس کو اپنے گناہوں سے معافی کا ایک طریقہ بھی بول سکتے ہیں۔ گناہ ضروری نہیں ہے کہ ہم خود سے اپنے یہ سوچ کر کرے کہ یہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ گناہ ہم سے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک انسان کو اس وجہ سے بخشا گیا کہ اس نے راستے میں رکھا پتھر ہٹایا، تو ایک انسان کو اس لیے دوزخ میں بھیجا گیا کیونکہ اس نے راستے میں کیلے کا چھلکا یا ایک پتھر پھینکا اور اس نیت سے پھینکا کہ کوئی گر جائے گا، اور اگر اس کی نیت نہ بھی ہوتی تو بھی وہ دوزخ میں ہی جاتا، کیونکہ اس کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ اس پہ کوئی پھسل سکتا ہے، کوئی اس پہ گر سکتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، صرف یہ والے نہیں، میں بہت سارے گناہوں کی بات کر رہی ہوں۔ میں جب چھوٹی تھی تو میری ماں کہتی تھی اگر تم راستے میں جاؤ گے اور کسی کے کھیت سے ایک جو گندم کا وہ ہوتا ہے چھوٹا سا، تو اس سے ایک بھی دانہ اٹھا کے کہیں اور گرا دیتی ہو تو وہ تمہارے لیے تم گناہ کرتی ہو، اور اگر اس کو تم کھاتی ہو ایسے ہی تو وہ تم حرام کھاتی ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اگر چھوٹے ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمیں سمجھاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم سے انسان ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ راستے میں جاتے ہوئے ہم اکثر عورتیں ہم عبایا کے نیچے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، آدمی کو کی طرف دیکھ لیتے ہیں، تو اس سے بھی یہ بھی ہمارے لیے گناہ ہے۔ مرد حضرات جب جاتے ہیں تو وہ تو ایک ابھی میں نے ایک بات سنی ہے کہ مرد حضرات کہتے ہیں کہ حسن تو اس لیے ہے کہ آپ اس کو دیکھو، جبکہ اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اسلام میں تو عورت کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے، پرائی عورت کی طرف، اپنی عورت کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ اچھا، اگر آپ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی میں بات کر رہی ہوں، اگر آپ اپنی بیوی کو دیکھیں اور اس کی طرف منہ کر کے دیکھیں، جیسے کہ اس میں کوئی عیب ہو یا کوئی، تو وہ بھی آپ کے لیے گناہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھو تو وہ بھی آپ، اور بری نیت سے دیکھو تو اکثر عورتیں آنکھیں دکھا دیتی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے گناہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، لیکن یہ ہمارے دعاؤں میں خلل ڈالتی ہے، دعاؤں میں کی قبولیت میں خلل ڈالتی ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچنا چاہیے۔ بڑے گناہ تو، صغیر اور کبیرہ گناہ تو ضروری بات ہے، اس سے تو ہمیں بچنا ہی بچنا چاہیے، لیکن اگر ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہمارے دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے کا سبب بنتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی نہ کریں۔ لیکن اگر پھر بھی ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، اس کا ایک مختصر ایک چھوٹا سا طریقہ میں استغفار کا کہوں گی۔ استغفر اللہ بھی ہم بول سکتے ہیں۔ استغفر اللہ کے علاوہ ہم استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ کے بہت سے طریقے ہیں، جو آپ کو آسان طریقہ لگے۔ مجھے یہ چھوٹا سا طریقہ اچھا لگتا ہے۔ میں جب ابھی افطاری کا ٹائم ہے تو افطاری میں جو میں کام کرتی ہوں، تسبیح ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتی ہوں، تو بس مسلسل اپنے منہ سے ذکر کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بس ایک معمول بنایا ہوا ہے۔ اس کا سب سے اعلیٰ طریقہ ویسے بھی تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، رمضان بھی ہے، اور تہجد میں استغفار کی کثرت کرنا بہت زیادہ مجرب ہے، اس سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ استغفار سے ہمیں ملتا کیا ہے، اس سے ہم جو بھی دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ استغفار میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اولاد رکھی ہے، ہمارے لیے رزق رکھا ہے۔ استغفار کثرت سے پڑھنے والے کی روزی فراخ ہوتی ہے، استغفار کی کثرت کرنے والی کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، استغفار کی کثرت کرنے والوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ اگر کسی کے یہاں اولاد نہیں ہے تو وہ لوگ اگر استغفار کی کثرت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی اولاد ہے لیکن ان کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، کہ کچھ بچے ہوتے ہیں کہ ان کے نا بچے نشے میں آ جاتے ہیں، نشے کرنے لگ جاتے ہیں، یا کسی دوسرے برے عادات میں لگ جاتے ہیں، جیسے کہ لڑکیوں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، جیسے کہ ہر قسم کی بری عادات کے لیے بچوں کی بری عادات کے لیے اگر آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی کسی برے عادت میں وہ پڑ چکے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ استغفار کی کثرت کریں، کوشش کریں کہ آپ جتنا زیادہ آپ استغفار پڑھیں تو اس سے آپ کے بچے نیک اعمال بچے نیک ہوں گے، آپ کے بچے ہوں گے، آپ کو رزق اللہ تعالیٰ وہاں سے دے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ اگر آپ کا رزق ہے، آپ کی نوکری ہے، آپ کا کاروبار ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے تو اس کو بھی آپ کوشش کریں کہ آپ استغفار کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت انشاءاللہ ڈال دے گا۔ بس چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، اگر وہ ایک چھوٹا سا عمل، ایک چھوٹی سے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے 2 الفاظ ہم پڑھ سکتے ہیں تو اگر اس سے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے تو کیوں نہیں، ہم اس کو کیوں نہ پڑھیں۔ اور تسبیح کا یہ کہ اب لوگ کہیں گے آپ نے بتایا نہیں کتنے پڑھنے چاہیے۔ استغفار کی کثرت میں 3500 بھی ہیں، استغفار کی کثرت میں 7000 بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ لاکھوں کی تعداد میں بھی پڑھ سکتے ہو۔ استغفار کی کوئی تعداد نہیں ہے، آپ اس کو کوشش کریں کہ تسبیح ہاتھ میں نہ لے کے پڑھیں، کیونکہ جو اللہ ہمیں اتنا نواز رہا ہے، اتنا ہمیں نواز رہا ہے تو اگر اس کے ساتھ کیا حساب کتاب کرنا، اس کو کیا حساب کتاب کر کے پھر وہ تسبیح اٹھا کے اور پھر اس کے لیے استغفار پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، ہم اتنے سارے گناہ کرتے ہیں کہ اگر اس گناہ کے بارے میں ہم سوچتے تو ہمارا دل دہل جاتا ہے، پھر بھی ہمارے اللہ نے ہم پہ پردہ رکھا ہوا ہے، ہمارے اللہ نے وہ ہمارا راز فاش نہیں کیا، میرے اللہ نے ہمارا وہ راز اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے۔ اور اگر ہم استغفار کرتے ہیں اور اللہ وہ بخش دیتا ہے تو اس میں کیا تسبیح اٹھانا، کیا اس کے ساتھ حساب کتاب کرنا، وہ جو ہمیں بے حساب دیتا ہے اس کے ساتھ کیا حساب کتاب کرنا۔ تو استغفار کا یہ ہے کہ بس آپ خود سے پڑھا کریں۔ اچھا ایک دوسری بات، چھوٹے بچوں میں بھی استغفار کی عادت ڈالیں کہ وہ ہر بات پہ استغفار کریں۔ میری بیٹی بولتی ہے مما آپ ہنس دیتی ہو۔ اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات ہوتی ہے تو میں بہت زیادہ ہنستی ہوں پھر استغفار کرتی ہوں تو وہ کہتی ہے مما آپ ہنستے ہو اور پھر بعد میں استغفار بھی پڑھتے ہو، تو میں کہتی ہوں بیٹا یہ زیادہ ہنسنا انسان کے لیے اچھا نہیں ہے، زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے، باقی انسان کو ہنسمکھ ہی ہونا چاہیے لیکن زیادہ ہنسنا، زیادہ وہ کرنا پھر یہ تو اچھی بات نہیں ہے، یہ زیادہ گناہ میں آ جاتا ہے، اس سے انسان کا نفس مرتا ہے۔ لیکن پھر جب یہ بھی ایک چھوٹا سا گناہ ہی ہے، لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ بس ہم سے ہو جاتا ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے تو پھر ہماری ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں دیتی، تو پھر استغفار ہی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے گناہ آپ کو گنوائیں اور بس کوشش کریں کہ اللہ سے حساب نہ کر کے استغفار پڑھے کہ اتنا آج ہم نے پڑھا، اتنا پڑھا، بس استغفار اپنے دل میں پڑھتے رہیں، اپنے زبان سے پڑھتے رہیں، اس سے ہم چھوٹے گناہوں سے، آنے والے گناہوں سے بھی بچتے ہیں۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیں اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنے رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دے، آمین، والسلام۔